فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا، ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر. سارے پیغمبر، سارے فرشتے، سب مخلوق اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں، اور اللہ نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے. ہاں معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی کام کر لیتا ہے، کرنے والا وہاں اللہ ہی ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیار نہیں دیا ہوتا. اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ چاند کو اشارہ کریں میں 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن ٹکڑے کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے اشارہ کریں گے ٹوٹ جائے گا. نہ نہ نہ، اگر اختیارات آتے تو موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ اللہ سے نہ پوچھتے کہ اب لاٹھی کا کیا کرنا ہے. میں نے اللہ کہہ دیتا کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دے دیا نا، بس آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ جب چاہے کریں. تو یہ ہزاروں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو اختیار ہے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی خوفزدہ ہوتے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ہزاروں سانپ بن کے دوڑی، تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے میرے پاس تو اختیار ہے کہ میں جب چھو کروں گا لاٹھی کیا بن جائے گی، اژدہا. نہ نہ، قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے دل میں. یہ قرآن کی بلاغت دیکھو، قرآن کہہ رہے دل میں خوفزدہ. یہ دل کا لفظ کیوں؟ خوف تو دل میں ہی ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقابلے میں تھے تو خوف کو ظاہری طور پہ نہیں طاری ہونے دیا کہ دشمن دیکھے گا تو وہ اس کو فتح کی امیدیں ہو جائیں گی، تو دل کے اندر ہی خوف زدہ ہوئے، وہ خوف ظاہر نہیں پہ آنے نہیں دیا. اس لیے جب لوگ دوسری شادی کر کے مجھ سے مل رہے ہوتے ہیں نا، بہت خوش ہوں میں، بہت نائس ٹو میٹ یو، مجھے پتا ہوتا ہے یہ دل میں اس کے کیا ہو رہا ہے، دل رہا ہے کہ اوپر سے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. یہ بہت نائس ٹو میٹ یو، میں نہیں ایسا تھا تو تم کہاں سے ایسے ہو گئے یار. ہم نے اب کی تھی ہماری اندر سے حالت ہوتی ہے، اللہ پتا ہے. ہماری تقریر سن کے تم ہم سے 2 ہاتھ آگے نکل رہے ہو کیا؟ تو مقابلہ جب ہوتا ہے تو خوف ہو بھی تو دشمن کو یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں خوف نہیں ہے. لیکن قرآن موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کیفیت اللہ جانتا تھا. اللہ نے کہا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جب ہزاروں سانپ دیکھیں موسیٰ دل میں گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف زدہ مت ہو، آج فتح تیری ہوگی. القی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ڈال زمین پہ. تو لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات سید الانبیاء کے پاس نہیں تھے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں کہ جب میں چاہوں گا کسی پیغمبر یا کس پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے. اس میں اختیارات نہیں آ جاتے، اختیارات اللہ کے پاس ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو پھر فرشتوں سے بارش کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اختیارات تھوڑی ہیں، سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کبھی موت کے فرشتے سے پناہ مانگی بھائی چلا جائے یہاں سے، پتہ ہے بھائی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹروں سے تو پناہ مانگ لیتے ہیں لوگ، بھائی یقین صاحب تھے نا قبرستان سے گزرتے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے، کیوں کہہ رہے شرم آتی ہے، سارے میرے پہنچائے گئے. وہ ڈاکٹروں سے تو جابر ظالم قسم کے ہوتے ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے، وہ جو پیشنٹ آ رہے کھوکھرے اینٹی بایوٹک کے. میں نے یار یہ ڈاکٹر ہے کسائی ہے یہ. میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، تھوڑا سا اس کے گومڑا آ گیا نا، ہمیں تو بچپن میں بہت چوٹیں لگی ہیں، تو نیچرل ہے یار، بچے کے گومڑے بھی پھولتے ہیں. اس کو میں نے کہا یہ ڈاکٹر صحیح ہے، اس کو لگتا ہے بچپن میں کبھی چوٹ لگی نہیں ہے. تو میجورٹی ڈاکٹروں کی اچھی ہی ہوتی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. میں نے بس سیر گیم کھیلتے ہیں ہم گیم ہمیشہ خیر، تو یہ ویسے بھی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج کل ڈاکٹروں کے خلاف یوٹیوب پہ بڑا پروپیگنڈا ہے، پھر لوگ جعلی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو صحتیں برباد کرتے ہیں. تو کتنی صاف ستھری تعلیمات ہیں اللہ کی.
ہے بھائی اللہ تشرکو بھی شیئا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے نا، اس کے بعد ہیومن رائٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کافر لوگ کہتے ہیں ویمن رائٹس، جانوروں کے رائٹس ہیں کہ نہیں ہے، مزدوروں کے رائٹس، کتنی ڈیٹیل ہے نا، غیر مسلموں کے ہاں رائٹس ہی رائٹس، کسٹمر کے رائٹس اور عوام کے حقوق، حکومت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، پوری ایک تفصیل ہے۔ قرآن کہتا ہے سب کو پرے رکھو، یہ سب بعد میں ہے، سب سے پہلے جو تمہارے اچھے اخلاق اور تمہاری اطاعت اور تم نے نرم، وہ تمہارے والدین۔ آج والدین کا چیپٹر غیر مسلموں کی ڈکشنری سے نکل گیا، وہ کتوں کے ساتھ اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ اولڈ ہاؤس میں ان کا بوڑھا کتا نہیں جاتا، وہ موت تک ساتھ رہتا ہے۔ ابا جیسے ہی بوڑھا ہوا اس کا ٹھکانہ اولڈ ہوم، اماں بڈھی ہوئی اس کا ٹھکانہ بولو اولڈ ہوم۔ کیوں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ بایولوجی اور فزکس کی کتابوں سے نہیں ملتی، سائنسدانوں سے نہیں، وہ مذہب سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے۔ وہ موٹیویشن ہمارے پاس ہے، وہ جاپانیوں کے پاس نہیں، وہ یورپ کے پاس نہیں ہے۔ کبھی وہ اچھے سائنسدان ہوتے ہیں، اچھی اولاد نہیں ہوتے وہ اپنے ماں باپ کے لیے۔ بہت ٹھش فش کرتے ہیں نا یہ لوگ بیٹھ کے، ایکچولی ہو رہا ہے، میں نے جہاں وہاں جا کے بچے جن پہ دیکھ تیرا بڑھاپے میں کتوں سے برا حال ہوگا تیرا۔ وہ کہتا ہے ابھی کون سا اچھا حال چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے اس سوسائٹی کی نسبت، اس سوسائٹی کی بہت اچھا چل رہا ہے، کمپیئر کیا کرو کمپیئر۔ تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایکچولی وہ اولڈ، ابھی جو دیسی لبرل ہے نا وہاں جا کے بڑے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی دیکھیں وہ اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ہوم میں نا ان کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے، ماں باپ کی، اس لیے وہ رکھتے ہیں۔ تو بوڑھے کتے کو بھی جمع کرا دو نا وہاں پہ، بھائی محبت کہتی ہے میرے پاس رہے۔ ماں تو جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ باپ جتنا بوڑھا ہو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا دل چاہتا ہے یار اس کے قدموں میں بیٹھو۔ تو قرآن کہتا ہے خدا کے ساتھ شریک مت کرو، اور ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے بالوالدینی احسانہ، ماں باپ ہیں تمہارے، کسٹمر بعد میں۔ ایئر ہوسٹس کے کتنے خوبصورت اخلاق، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی اپنے اماں کے ساتھ بھی اگر اسی طرح بات کرتی ہے تو پھر اللہ مانے گا ان اخلاق، شوہر کے ساتھ اگر ایسے ہی اخلاق ہیں تو پھر اللہ مانے گا۔ آپ بٹن دباؤ فوراً چائے آ رہی ہے جہاز میں، بٹن دباؤ، اشارے سے سمجھ جاتی ہے بٹن دبانے والا ہے، دبانے کی ضرورت نہیں ہے، جی سر کیا چاہیے آپ کو۔ لیکن یہی جب کسی کی بیوی بنتی ہے، شوہر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، باپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے، ماں بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائے، بٹن کے اسپرنگ ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ نہیں آئے گی جب تک مذہب کی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ دعوت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے بھائی، کس کی دعوت ہے؟ قرآن کی دعوت۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، پھر قرابت داروں کا حق پہلے ہے، اجنبیوں کا حق بعد میں، بھائی بہن کا حق پہلے۔ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے کیا آیت ہے؟ نہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، نہیں سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، نحن نرزقہم وایاکم، اس طرح یا تو کم پہلے ہے ہم بعد میں۔ فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ دیکھو بچہ اگر کوئی عورت روکتی ہے کہ صحت خراب ہو رہی ہے بار بار بچے ہونے سے، یہ جائز ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھئی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، یا 4-5 بچے ہو گئے سنبھل نہیں رہے ہیں تو تھوڑا گیپ کر لو، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن آج جو بچے روکے جا رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، اس آمدن میں 4 بچے نہیں پالے جا سکتے، اس خوف سے بچے روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، قرآن کی نظر میں ناجائز ہے، حدیث کی نظر میں ناجائز ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اگر آپ کو نہیں سمجھتے، مولوی لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، بھائی اللہ کو ماننا ہے کو مانو، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی، کیا کہہ اللہ خود ہی پوچھ لے گا آپ سے۔ لوگ کہتے ہیں اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے یہ مولانا لوگ نہیں چلتے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے ایک غریب آدمی 30,000 میں اپنی بیوی کا پیٹ پالے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے یہ مولانا لوگ ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی اگر مادہ پرستی کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے، اور عقل کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے۔
तभी तो कुरान मादा परस्तों को कहते हैं ये ला याकिलून है, इनमें अकल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आ जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? जब तक नहीं होता तो दूध नहीं आता। जैसे ही पैदा हुआ, पहले माँ रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की आंख बन रही थी। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? माँ जब रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की कान बन रहे थे। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? माँ जो रोटी खाती थी, अब तो पिज़्ज़ा बर्गर खा रही है, तो भी बच्चे भी बर्गर जैसे निकल रहे हैं। माएँ जो बयान सुनेगी वो बोलेंगे हम तो नहीं खाते भाई, रोटी खाए थे तो टाइम हो गया, सफेद आटे के पराठे खा रहे हैं आजकल। खैर, बच्चा भी पराठा बन गई। तो जो भी खाए, रोटी तो एक किनाया है ना खुराक से। तो रोटी खाती है, उससे बच्चे की जबान बनती है, दांत बनते हैं, नाक, इतनी सारी चीजें रब बच्चे की किससे बनाता है? रोटी से। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? इधर बच्चा मार्केट में आया, दुनिया में आया, उसी रोटी से अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। बिल्कुल एक डिफरेंट चीज दूध बनना शुरू हो जाता है, और वो दूध माँ की छातियों में आ जाता है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, लेकिन उस भुन्ने को ये पता है दूध मिलेगा कहाँ से और हलक में उतरेगा कैसे। पैदा होते ही ना अम्मा की छातियां तलाश करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है गुन्ना बन के, किधर गया। इतनी होशियारी, जिसको 1.5 होशियारी भी कम है इसके सामने। इससे पता चलता है भाई कैलकुलेटर कुछ और कहते हैं, लेकिन जो रब आर्श पे बैठा हुआ है ना, वो गाफिल नहीं है। उसका निजाम है, उसका सिस्टम है। काफिर तो सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठे रहता है। अभी इतनी आमदन है तो एक गोरा जो है ना सारी जिंदगी कैलकुलेटर लेके बैठा। अभी मेरी एक्चुअली इतनी अर्निंग है, तो मैं आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो यही कर रहे होते हैं। एक्चुअली मेरे जो दोस्त ज्यादा पढ़ लिए ना, वो अब तक कमाने घूम रहे हैं, 50 साल के हो गए। वो कहते हैं एक्चुअली देखें, जब आदमी अपने पाँव पे खड़ा होगा तो उसके बाद फिर एक्चुअली जब इतनी अर्निंग होगी तो फिर एक वाइफ, फिर एक बच्चा, फिर बच्चे भी बड़ी स्टाइल के साथ, तमीज के साथ ना। अभी इतना गैप, क्योंकि डॉलर 3 साल के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, तो 3 साल के बाद दूसरा बच्चा। डॉलर के हिसाब से बच्चे एडजस्ट किए गए, मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे, बहरी अकाउंट दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से वो कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हैं। बुढ़े हो गए, मैं कहता हूँ अब कुत्ता खरीद लो मेरे भाई। इस बुढ़ापे में बच्चों को चाहिए था तुम्हें पालते, ना कि तुम अब इस उम्र में बच्चे पालो। बिला यतीम करने के लिए अब क्या बच्चे पैदा कर रहे हो। तो इसलिए कुरान को पता था ये मादा परस्त लोग इनको गुमराह कर देंगे, इसलिए कुरान ने कहा औलाद रिस्क की तंगी में औलाद। अरब कत्ल करते थे क्योंकि हमल रोक नहीं सकते थे, वो जानते नहीं थे हमल कैसे रोका जाता है या जाया कैसे किया जाता है। तो अब उसका ऑल्टरनेटिव तलाश कर लिया। अब डिजिटल तरीके आ गए हैं, माँ के पेट में बच्चे को मार दिया जाता है, रोक लिया जाता है हमल। तो औरत की सेहत की वजह से हमल रोक रहे हैं, जायज है। संभल नहीं रहे, थोड़ा वफा हो जाए, जायज है। कि इस नियत से खिलाऊंगा कहां से, और मेजॉरिटी इसी बेस पे कर रही है, जायज नहीं। उलमा ने लिखा है कि इस आयत में नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम में अल्लाह ने नुकुकुम पहले बयान किया है कि औलाद को मत मारो, हम तुम्हें भी रोजी देंगे, इनको भी। बाप की रोजी में बरकत पहले आएगी बरकत। तो इस्लाम कहता है कसरत औलाद रिस्क में बरकत का जरिया है, रिस्क की तंगी का जरिया नहीं है। आप कह सकते हो भाई पाकिस्तान में इतनी आबादी तो तभी गुर्बत है। ना ना ना, ये आबादी कम होती तो और गुर्बत होती। अभी तो जवानों के रेशो ज्यादा है, तभी तो खाने पीने को मिल रहा है। वरना आपकी गवर्नमेंट के पास ओल्ड हाउस भी नहीं है जो बूढ़ों को पाले। वो माँ बाप डिवाइड हो जाते हैं जवान बच्चों पे, सब मिलके खिला रहे होते हैं। एक आध बच्चा होता है किस पे डिवाइड होता ही है। बच्चा कहता अब्बा मैं खाऊंगा तो वही खिलाऊं मैं। ओल्ड हाउस होता तो ओल्ड हाउस में क्या यहाँ का क्या होता, तो यहाँ तो हम तो खाई आबादी की बेचते रहे हैं, समझ रहे हो। और जिन मुल्कों ने नस्ल रोकी उनका हाल क्या हुआ है जाके जरा देखो तो सही। उस पर तो मैं बयान करूंगा तो बहुत लंबा बयान हो जाएगा, मैं बात को समेट रहा हूं। तो अल्लाह ने फरमाया तीसरी बात, वाला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब मत फटको। देखो दुनिया में हमेशा उसका हक दिया जाता है जिस हक का मुतालबा करने वाला मौजूद होता है। जहां मुतालबा करने वाला ही ना हो तो हक पी जाते हैं लोग। जिस बच्चे के लड़की या लड़के का बाप मर गया तो बाप ही तो होता है जो मुतालबा करता है अपने बच्चों का। जब बाप ही मर गया तो मुतालबा करने वाला कोई रहा नहीं है। तो कुरान ने यतीम के माल की हिफाजत का हुक्म दिया। कैसे? यतीम के माल की हिफाजत का मतलब ये नहीं है कि आप ईदी सेंटर में यतीम बच्चों की चप्पलें ना चुराएं जाके वहां पे। यतीम के माल का मतलब ये है कि आपके भाई की डेथ हो गई तो उसके छोटे बच्चे हैं, चाचा या ताया उसकी विरासत पे नजरें लगा के मत बैठे। चचा खा जाता है, बाज़ दफा बड़ा भाई खा जाता है। अब्बा की डेथ हो गई, छोटे छोटे बहन भाई हैं, बड़ा भाई कारोबार के नाम पे सारा पैसा लगा के सिर्फ क्या कर रहा होता है, छोटी बहनों को ईद बकरीद पे कपड़े बेच दिए,
اور جب وہ پیسے مانگتی ہے، دیکھو میں ہوں نا تمہارا بھائی، کوئی ضرورت تو مجھے بتانا. ابے کمبخت، تو 1 کروڑ کی دکان ہے، دینا اس کو. کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ لارے رپے کیوں دے رہا ہے اس کو؟ کتنے کیسز صبح شام آتے ہیں، بھائی ابا کا جی پی فنڈ کھا گیا، دوسرا یہ کھا گیا، تیسرا چاچا نے یہ کھا گیا، اور سب بڑے اچھے لیبل لگا کے دولت لیتے ہیں کہ ہمیں دو، ہم انویسٹ کریں گے. نہیں، آپ کائنڈلی انویسٹ نہ کریں، آپ ان کے پیسے محفوظ کر لیں گے، ان کے متولی جو بھی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے یتیم کو بتاتے رہو، سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں، بتاتے رہو کہ تمہارا پیسہ تمہیں ملے گا، چھپاؤ نہیں اس کو، اندھیرے میں مت رکھو. آج اگر پیسہ رکھ بھی لیتے ہیں، بدگمانیاں اتنی ہوتی ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے بھائی بڑا بھائی جو پیسے خرچ کر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے یہ ابا کے پیسوں سے کر رہا ہے، اپنے پیسوں سے یہ دیکھیں کھلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو بتاتے بھی رہنا ہے یہ تمہارا پیسہ ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تمہارا ہی ہے، ہم نہیں کہیں لے کے جا، خود سے بتانا ہے اس کے پوچھے بغیر. یہاں ڈر رہے ہوتے ہیں پوچھ نہ لے. تو یتیم کنایا ہے کمزور سے. کیا مطلب؟ کمزور کا مال مت کھاؤ. اللہ کو پتہ ہے طاقتور کا تو ویسے ہی نہیں کھاؤ گے. ایک آدمی گیا نا، چاقو نکالا، تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے پسٹل نکالی، اس نے کہا یہ تھا جیب میں، اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. میں تو نہیں نکال رہا، تجھے خود ہی کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے. تو طاقتور سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ طاقتور کا حق کون چھین سکتا ہے؟ مسئلہ تو عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے بیویوں کا مہر بھی ثواب سمجھ کے کھایا جاتا ہے. دوسری شادی میں اتنی کمپلینز آتی ہیں، لوگ شادی کر لیتے ہیں، حقوق نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ پہلی کا دباؤ ہوتا ہے، پھڈے ہوتے ہیں، پھر دوسری کو لٹکا دیتے ہیں. کما آدمی جب نہیں تھا تو ایک آدمی والا کام کیوں کیا؟ تو نے آدمی والا کام کیوں کیا؟ آپ اس کا رائٹ جو حق حقوق ہے وہ تو دو نا آپ اس کے. تو جو کمزور ہوگا اس کا حق دبا لیں گے، جو طاقتور ہوگا اس سے دب جائیں گے. پہلی طاقتور ہے تو اس سے دب جائیں گے. بعض اوقات دوسری طاقتور ہوتی ہے، پہلی بیچاری بوڑھی ہو چکی تھی، بچوں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے، اس کا حق ہی نہیں دے رہے ہوتے. میں نے ایسے لوگ بھی جانتا ہوں، پہلی بیوی ہے اس کی راتیں پر باری نہیں دے رہے اس کی، وہ کہتی ہے میں جاؤں کہاں، میں بچوں کو لے کے میں ڈیورس لوں، کیا کروں میں. تو یتیم یہ کنایا ہے کس سے؟ کمزور سے. کمزوروں کا حق بولو. میں کہتا ہوں مسلمان جو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، ایک آدمی تھا اس کا پھڈا ہوا مذہبی آدمی ہے، اس کی بیگم نے اس کو بڑا ستایا، وہ اپنی بیگم کو تانے دے رہا ہے، تو مجھے آگے بتا بھی رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے بولو خدا کی قسم اللہ کا خوف ہے کہ میں تیرے حقوق ادا کر رہا ہوں، اللہ کا خوف، ورنہ نہیں ادا کر. عورت بھی اللہ کے خوف سے شوہر کے حقوق ادا کرے گی، مرد بھی اللہ کے خوف سے، ورنہ حقوق ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہے بھائی. بہت بڑی ذمہ داری ہے حقوق کی. آدمی کہتا ہے نکلو پتلی گلی سے، آدمی پیڑے کھانے کے لیے آتا ہے آگے، حقوق دینا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. یتیم سے مراد یہاں وراثت کا مال ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ بھر رہے ہیں. تو بلکہ ہمیں مذہب نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا اور نبی نے کفالت کی. نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے فرمایا بچے میرے، میں کفالت کروں گا ان کی. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ یہ نبی کی گود میں پلے ہیں، حالانکہ نبی کے بیٹے نہیں تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبد الرحمن ابن سلمہ بیان کرتے ہیں میں نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. کیوں کھانا کھا رہے تھے نبی کے ساتھ بیٹھ کے بھائی؟ اس لیے کہ نبی کی گود میں پلے ہیں نا. ان کی والدہ سے نبی نے نکاح کیا تو فرمایا بچے بھی لے آؤ میں پال لوں گا. حالانکہ 40 دن گھر میں چولہا بولو نہیں جل رہا. یہ فیملی پلاننگ کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا، اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوہ عورت کے بچوں سے شادی کر کے کون کفالت کرے گا؟ کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی یہ سیٹ کر دی ہے کہ بچے کھا جاتے ہیں تمہاری روزی، غربت مہنگائی میں، تو اپنا نہیں پیدا کر رہے کہ دوسرے کا کیسے پالے گا. ہمارے نبی نے 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، 9 بیویاں بھی رکھی، اپنی اولاد بھی اور دوسروں کی اولاد بھی لے کے پال رہے ہیں. بتا دیا بھائی پیسہ ضروری نہیں ہے، کفالت کے لیے دل بنا ہونا چاہیے. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کے پاس، بچے تھے، فرماتے ہیں میں نبی کی گود میں تھا، یعنی نبی کی کسٹڈی میں تھا، تو مجھے نبی کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما فی یلیک مما یلیک، کھانے میں برتن میں اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہو، اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو. اب کھانے کی سنتوں میں لوگ یہ سنت بیان کرتے ہیں، دیکھو جب بھی کھانے کی سنتیں بیان ہوگی نا یہ حدیث پیش ہوگی. نبی نے عبد الرحمن ابن سلمہ کو فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. حالانکہ اس سے بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بچے کو پال کے تربیت کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ نبی کی. یہ سنت مارکیٹ سے بالکل شک. کھانا بدتمیزی سے کھاؤ اتنے نقصانات نہیں ہیں، دوسرے کے سامنے سے کھا لو اتنے نقصانات نہیں ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لو اتنے نقصانات نہیں ہیں. لیکن بیوہ عورتوں کو جو لاوارث چھوڑ دیا ہے نا،
اور ان کے بچوں کو جو لوارث چھوڑ دیے، اس سے سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، ہو رہی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، بس بات کو میں سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ انہی آیتوں میں اللہ نے آگے چل کے فرمایا اوفوا المکیال اذا اوفوا الکید اذا کلتم، جب تولو تو نہ تول میں کمی مت کرو۔ ہوگی یار، ہم تو جمشید کو بڑا نیک سمجھتے تھے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ جمشید تھوڑی پی رہا ہے بھائی، اس کا بچہ پی رہا ہے نا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بیٹا کافر، لیکن پھر بھی ایک خوشی ہوگی کیونکہ منفی زیادہ دماغ چلتا ہے کہ اچھا ذلیل ہو جائے دنیا میں، اور جتنا مشہور آدمی ہوگا، جتنا نیک ہوگا، اس کی بری خبر تو مزے لے لے کے، چسکے لے لے کے لوگ پھیلاتے ہیں۔ دیکھو نا، عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ نا، جو ان کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے تھے، تو بات محل میں دب گئی۔ بادشاہ نے کہا بھائی میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے، مٹی پاؤ۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جانے دے یار، ٹھیک ہے میری بیوی کی غلطی ہے، جان دے یار۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا بھائی، میری گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو مارکیٹ میں میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی کہ میری بیوی ہو کے عاشق کسی اور پہ ہو رہی ہے۔ اب وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا نہ بیوی کو، بعض جرائم ایسے ہوتے اس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی جا سکتی۔ ایک صاحب پکڑے گئے، اللہ معاف فرمائے، کسی کے ساتھ نا، تو ہمارے پاس کیس آیا، کہہ رہے تھانے میں جاؤ۔ میں نے کہا بھائی جس کے ساتھ پکڑا گیا ہے تھانے میں گئے نا، وہ بھی بدنام ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی بدنام ہوں گے، اور یہ بھی بدنام ہوگا۔ تو اس میں کتنے لوگ لپیٹ میں آ رہے ہیں، اتنی بڑی سوسائٹی، یعنی اتنا بڑا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے، مٹی پاؤ۔ کچھ کیس ایسے حل ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ عزت ایک دفعہ جائے گی واپس نہیں آتی، وہ پاکستان میں تو آتی نہیں ہے۔ پاکستان میں عزت صرف جاتی ہے، میں نے اب تک آتے ہوئے کی رپورٹ دیکھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے بے عزت ہیں کہ ان کی اب عزت جانے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے نا۔ ابھی چھوڑو، پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ دیکھیں عزت، پیسہ ہوتا ہے تو جانے کا غم ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ کی عزت اتنی وہ ہو چکی ہے کہ اب عزت جانے کا ان کو غم ہے ہی نہیں، کیونکہ جائے گی نہیں عزت۔ کیوں نہیں جائے گی؟ ہے ہی نہیں تو جائے کیا؟ تو وہ اس لیول کے لوگ ہیں، وہ بہت اونچے لوگ ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگ اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں۔ خیر کیا بات کر رہا تھا میں، دیکھو عزت کے حوالے سے نہیں، یہ واقعہ کس پہ ہے میں نے یوسف علیہ السلام کا نا۔ تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھا، جو عزیز مصر تھا، اس نے کیا کہا؟ اعرض عن ھذا، چل یار مٹی پایا۔ حالانکہ چھوٹا جرم نہیں تھا اس کی بیوی کا، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جرم جب دنیا کے سامنے جائے گا اور میں بیوی کو سزا دوں گا یا طلاق دوں گا اس کو، تو لوگ پوچھیں گے کیوں دی، میں بتاؤں گا تو کیا بدنام کون ہوگا؟ لیکن تھا سمجھدار آدمی۔ کیا خیال ہے، تھا کیا سمجھدار آدمی؟ تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں تمہارا میاں اللہ نہ کرے اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو گھر کی بات گھر میں دفن کر دو، کیونکہ تمہارے میاں کی بے عزتی سے تمہاری بے عزتی ہوگی۔ عورتیں بڑی بیچاری بے وقوف ہوتی ہیں، کوئی بھی میاں کو کچھ الٹا سیدھے کام میں دیکھ لیا فوراً دنیا کو بتانا شروع کر دیتی ہیں میری یہ ایسا۔ ابے بھائی اس کی تو بے عزتی ہوگی، تیری بھی کبھی عزت نہیں ہوگی۔ اور جو عورتیں چسکے لے لے کے سن رہی ہیں نا تیرے میاں کی برائیاں، کل تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو گئیں گے، ہاں ہے تو تیرا میاں تو ایسا ہے، عورت کی تو پہچان اس کا میاں ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا عقل مند لوگوں نے کہا ہے کہ عقل مند عورت اپنے میاں کو شہزادہ بنا کے رکھتی ہے اور شہزادی کہلاتی ہے، اور اس کی برائیوں کو گھر میں دفن کر دیتی ہے۔ اور بے وقوف عورت اپنے میاں کی ساری دنیا میں چرچے بیان کرتی ہے۔ وہ میاں بھی تو حرکتیں دیکھو نا، پکڑے جا رہے ہیں آج کل، موبائل میں دیکھو تو وہاں کچھ چیز سے پکڑے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں فوش فلمیں، اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہوا پکڑا گیا، یہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں ان عورتوں کو بولتا ہوں بھائی برا کیا، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن دفن کر دو گھر کے اندر، بچوں کو پتا چلے گا ابا یہ کر رہے تھے، بچوں کے دل میں کیا عزت رہے گی؟ بچے بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام پھر؟ لیکن منہ ہی نہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے منہ کے اوپر۔ اللہ میاں نے میاں بیوی کو لباس بنائے ایک دوسرے کا، لباس کا مطلب ہے چھپاؤ بھائی، ایک دوسرے کی چیزوں پہ پردہ ڈالو۔ اب بے وقوف عورت نے اپنے پرانے تعلقات بتا دیے شوہر کو، تم کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ چھوڑ دو، جمشید کیسا تھا، ستار کیسا تھا، مٹی پاؤ۔ اور اگر اس نے حماقت کر کے بتا دیے ہیں تو تم چھپا دو اب اس کو بیگم، بس پرانی باتیں کیا کرو، اور کرید رہا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے، پھر جب لڑائی ہوگی تانے دے گا اس کو۔ تم نے خود بتایا تھا، تمہیں یاد ہے آج میں پکڑا گیا ہوں تو تم نے تو خود پکڑوایا اپنے آپ کو، کیا گند چل رہا ہے۔ تو بس وہ بے لگام زبان ہے۔ اللہ میاں نے حکم دیا پردے ڈالو بھائی، اپنے گناہ کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے
جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ان کا گناہ قابل معافی نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں تجھے خود شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پہ؟ جس چیز پہ شرم آتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. بھائی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا ہے گندا کام ہے یہ, تو بتا نہیں رہا ہوتا. لڑکی والوں کے سامنے آپ گئے رشتہ لینے کے لیے, کیا کرتے ہو؟ جی میں چرس پیتا ہوں چھپ چھپ کے. بتاؤ گے کبھی؟ اگر پی بھی ہے بھائی چھپاتا ہے آدمی, عزت جائے گی. تو جس گناہ کو آپ بتا رہے ہو نا, اس کا مطلب آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں, آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو. تو جب آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے معافی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں, ندامت ہوتی ہے. جب آپ بتا رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے, میں نے یہ کیا, میں نے فلانی فوش فلم دیکھی, میں نے فلانی فلم دیکھی, میں نے یہ کیا, یہ ڈرامے بازی, تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو خود اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو کل امتی معافن الا المجاہرین, جو جہار کرنے والے, لوگوں کے سامنے بتانے والے, اللہ کہتا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا نا کہ چھپایا. ہاں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیوی کو, ان کی جو عزیز مصر تھا, عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے, اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی کیا کر دے. یہ نہیں کیا اس نے بلایا ہو, اس کا سسرال فون کیا اپنے سسر کو, دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں. پاکستانی ہوتا یہ کام کر رہا ہوتا, دیکھ لیا, اور وہ سالے اور سسر آستین چڑھا کے تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے. اور جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سسرالوں کے جھگڑے پھر چلتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا بادشاہ کی 2 ٹکے کی حیثیت. اگلے الیکشن میں جیتنا نہیں تھا اس نے, ایسے تو الیکشن نہیں ہوتے تھے, وہاں سلیکشن ہی ہوتی تھی. خیر جیسے ہمارے استغفر اللہ, تو وہ نہیں آنا تھا اس نے, ٹھیک ہے نا. دوبارہ ایک تو میں پتہ نہیں منہ سے کیوں ایسے غلط نہیں, صحیح صحیح یعنی غلط, ٹھیک ہے نا. خیر تو اب کیا ہوا, لیکن بات کیا ہو گئی, لیک آؤٹ. بادشاہ کا آرڈر تھا, عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا, تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا, اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ, بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی, پھڈا شروع, جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا, نہ مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ, اپنے گناہ پہ استغفار کر. جو بھی ان لوگوں کا, جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں گے, جو بھی ان کا خدا ہو, جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہوگا, یا ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہو شرک بھی کرتے ہو, کہ کیا کر, کیونکہ یہ زنا جو ہے نا, زنا تمام دینوں میں, تمام تہذیبوں میں حرام رہا ہے. ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں نا, 700 سال پہلے کی کتاب ہدایہ, تو اسلامی قانون ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. اس وقت دنیا میں کسی قوم میں بھی نا زنا لیگل نہیں تھا. یہ یورپ نے آ کے لیگل کیا اس کو, اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت لیگل نہیں کیا. جب مذہب سے پیچھے ہٹے تو حیوانیت آ گئی سوسائٹی میں, جب حیوانیت آ گئی تو ایکسپٹ کرنا پڑا اس کو, کیونکہ مذہب روک سکتا ہے, مذہب کو نکال دیا. تو اب درندگی, جو کام جانور کرتے ہیں فزیکل ریلیشن, وہ کام انسانوں میں آ گیا, مجبور ہو گئے, اب روک نہیں سکتے. شراب بھی آ گئی, جوا بھی آ گیا, زنا بھی آ گیا, خنزیر بھی آ گیا. پہلے گورے تھوڑی خنزیر کھایا کرتے تھے, اب ساری چیزوں کو انہوں نے لیگل کر کے, یہاں تک کہ پھر وہ مردوں سے بدفعلی بھی آ گئی تو اس کو بھی لیگل. سب کچھ کیا ہو گیا ان کے ہاں لیگل. وہی غلاظت, گندگی, پلیدی اور ناپاکی کو لیگل کر کے تہذیب کا لیبل لگا دیا.